شاہزیب خان زادہ جیو نے انہیں خاموش کرا دیا ہے. کبوتر ایک خبر لے کر آیا ہے, انٹرا پارٹی سلیکشن ہو چکی ہے. اس سے زیادہ فضول اور گھٹیا حرکت آپ نہیں کر سکتے تھے. میں نے 3 مختلف گروپس پی ٹی آئی کے اندر آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. کس نمکی لے کے وہ بندے کٹ کے تسی اپنی پوری پارٹی بنائی ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیریز آف آل دا پیپل. آپ کا تو نام بھی جو ہے وہ چائنا کاپی ہے, اور آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر شاہزیب خان زادہ اینکر پرسن, ان کے بارے میں بھی کچھ بات کرنی ہے. جیو نے انہیں خاموش کرا دیا ہے. یہ کیا سٹوری ہے, کس طرح خاموش کروایا ہے, اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کبوتر ایک خبر لے کر آیا ہے, اور اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں وکیلوں کے کون کون سے گروپ بنے ہوئے ہیں, اور وہ گروپ ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. کچھ حد تک اس کی جھلکیاں تو آ چکی ہیں, اس پہ بھی بات کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرا پارٹی سلیکشن ہو چکی ہے. الیکشن نہیں, انٹرا پارٹی سلیکشن ہو چکی ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور نون لیگ کو اس سلیکشن کے اوپر بڑا اعتراض ہے, کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے. تو اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیے گا. ساتھ ہی ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے, اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہمارے نوٹیفیکیشنز مل سکیں. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. سب سے پہلے سیاست کے میدان کے بجائے میں ذرا کرکٹ کے میدان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا, اور اس لیے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ غصہ بڑا ہے, بہت غصہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب پی سی بی نے چیف سلیکٹر وہاب ریاض کی زیر سربراہی سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ترتیب دے دی ہے, اور اس میں کامران اکمل اور راؤ افتخار انجم, ایک وکٹ کیپر اور ایک فاسٹ بالر کے ساتھ ساتھ سلمان بٹ سابق کپتان, ان کو بھی سلیکشن کمیٹی میں ڈال دیا ہے. اچھا, سلمان بٹ صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر تو تنقید ہو ہی رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سلمان بٹ جو ہے وہ اسپاٹ فکسنگ سکینڈل کے اندر جو ہے وہ مرکزی کردار تھے. اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے جب یہ اسپاٹ فکسنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے, اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے, قید بھی ہوئی تھی, اور ان کو جو ہے وہ سسپینڈ بھی کیا گیا تھا, بین کر دیا گیا تھا ان کو آئی سی سی کی جانب سے. اور اس کے بعد ان کا کریئر جو ہے وہ تقریباً ویسے ہی ختم ہو گیا تھا. لیکن اس کے باوجود پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ ان کو سلیکشن کمیٹی میں ڈال دیا ہے. اچھا, اب میرا اس کے اوپر ذرا 2-4 صرف میں اس پہ ذرا پوائنٹس کہنا چاہوں گا. مطلب اس سے زیادہ اور کتنا گرنا ہے آپ نے, اس سے زیادہ شرمناک حرکت اور کتنی کرنی ہے آپ نے. کوئی تو گریس ہے ہونی چاہیے, کوئی تو ڈگنیٹی ہونی چاہیے کہ ہم کسی طرح کوئی ایسا فیصلہ کر لیں کہ پوری دنیا ہمارے اوپر کہے نہ لگائے, پوری دنیا میں لان تان نہ کرے کہ جاؤ بے شرمو, تمہیں شرم نہیں آتی, تم لوگ آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہو. ان لوگوں کو پاکستان کرکٹ ٹیم سے کوسوں دور رکھنا چاہیے, پاکستان کرکٹ بورڈ کی بلڈنگ سے کوسوں دور رکھنا چاہیے. اور آپ نے لا کے ان کو صرف اندر نہیں بٹھایا, بلکہ ان کو لا کے جو ہے ایک اہم عہدہ بھی دے دیا کہ جناب چیف سلیکٹر, اب آپ سلیکٹ کریں. اب یہ جن لڑکوں کو, جن بچوں کو یہ سلیکٹ کریں گے, ان کے اوپر کیا گزرے کہ یار ساڑھا سلیکشن ہوا بھی ہے تو کنے ساڑھا سلیکشن کیتا ہے. مطلب اس سے زیادہ شرمناک حرکت کو. اور میں ذکاء اشرف صاحب جو ہے نا, میں آئی ہیو بین ویری ویری کاشس اباؤٹ ناٹ کرٹیسائزنگ ہم, لیکن جس طرح پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس رہی ورلڈ کپ کے اندر, اور اس کے بعد جس طرح بابر اعظم کو ہٹایا گیا, اور آپ بابر اعظم کو ہٹا کے اس کے بعد جو چینجز کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بہت پہلے یہ بات کہی تھی, ورلڈ کپ چل رہا تھا, میں نے اسی دوران آپ کو بتا دیا کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں کے اندر آپ دیکھیے گا کہ پی سی بی کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. ساڈے کبوتر کرکٹ بھی کھیڑ دینے ساڈے کبوتر کرکٹ بھی کھیڑ دینے, آ جاتی ہے ہمارے پاس خبریں. لیکن اتنی شرمناک حرکت جس کی انتہائی کوئی نہیں. مطلب میں تو کہنا چاہوں گا یہ کہ پی ایس ایل ہو رہا ہے, اور پی ایس ایل کے اندر جو ہے نا فینس کو چاہیے کہ وہ کالی پٹیاں باندھ کے جو ہے نا میچز دیکھنے کے لیے جائیں. یہ ایسی فضول حرکت ہے. میں نارملی کوشش کرتا ہوں کہ میں سپورٹس اور کرکٹ پہ زیادہ بات نہ کروں, لیکن اس ڈیسیجن نے جو ہے نا مجھے چونکا دیا کہ ہاؤ کوڈ یو ایون تھنک آف دس. مطلب لوگ جو ہیں وہ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں کہ یار یہ کیا لوگ ہیں, انہوں نے آج تک نہیں سیکھا. اچھا, اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے میں دیکھ رہا تھا, جو سلمان بٹ کے سپورٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی باقی ٹیموں نے بھی جو ہے بہت سے لوگ جو پکڑے گئے ان کو انہوں نے چانسز بھی دیے, سب کچھ کیا. یار باقی لوگ اپنے منہ پہ کالک ملیں گے تو آپ بھی اپنے منہ پہ کالک ملیں گے. میرا تعلق صرف پاکستان سے ہے, پاکستان کے اوپر میں بات کر رہا ہوں, اپنی ٹیم کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اپنے کرکٹ بورڈ کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اس سے زیادہ فضول اور گھٹیا حرکت آپ نہیں کر سکتے تھے, معذرت کے ساتھ, جو آپ نے یہ حرکت کی ہے. اس کے علاوہ جناب اب ذرا کچھ سیاست کے میدان کی طرف آ جائیں. اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی آج سماعت ہوئی. عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. آج میڈیا کے نمائندوں کی بہت بڑی تعداد
جیل کے باہر موجود تھی, ملکی اور غیر ملکی دونوں. کئی گھنٹے انہوں نے ویٹ کیا, لیکن صرف 3 جرنلسٹ کو اندر جانے کی اجازت دی گئی, اور صرف 3 جرنلسٹ نے جا کے جو ہے وہ اندر یہ کاروائی دیکھی, اور ان کا انٹریکشن بھی ہوا عمران خان صاحب سے. بہرحال جو کیس تھا, شاہ محمود قریشی صاحب نے جج سے سوال کیا کہ بتایا جائے کہ ہمارا کون سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 یا 2023 کے تحت یہ ٹرائل ہو رہا ہے. ہماری اس قانون کے تحت ٹرائل کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. نئے ایکٹ سے صدر مملکت بھی انکاری ہیں. شاہ محمود قریشی نے صدر پاکستان کو عدالت طلب کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ صدر پاکستان کو عدالت بلا کر حلف لیا جائے نئے ایکٹ کی انہوں نے منظوری دی ہے یا نہیں. عمران خان کو نہیں تو کم از کم میرا کیس جیل سے باہر عدالت میں سنا جائے. عدالت نے شاہ محمود قریشی سے کہا کہ آپ اور چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل الگ نہیں ہو سکتا, یہ کیس انٹر لنکڈ ہیں. عدالت نے ان سے کہا کہ آپ کا اعتراض ختم ہو گیا, آج عدالت میں پبلک اور صحافی موجود ہیں, آپ کا ٹرائل آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی سیکشن 5 اور 9 کے تحت ہوگا. وکلا نے نامعلوم پبلک کی موجودگی پر عدم اعتماد کا اظہار کرنا چاہا تو جج نے انہیں بولنے سے روک دیا. عمران خان نے بیان دیا کہ میں نے بطور وزیر اعظم اس معاملے کی انکوائری کا حکم دیا, اس میں شامل افراد طاقتور ہیں, انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ کے سوا مجھے کسی کا ڈر نہیں, ہمیں بکریوں کی طرح بند کر دیا گیا ہے, جبکہ نواز شریف کو وہاں سے لے آئے ہیں. جج صاحب نے صرف ملزمان کی حاضری لگا کر کیس کی سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی. آئندہ سماعت پر ملزمان میں چالان کی نقول پیش کی جائیں گی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کیس جو ہے اب یہ 0 سے سٹارٹ ہوا ہے, سو یہ 0 سے تمام کاروائیاں جو ہیں وہ دوبارہ ہو رہی ہیں. اچھا, سماعت کے بعد پی ٹی آئی کے وکلا نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے 2 بار ٹرائل کے بائیکاٹ کا اندیا دیا ہے اور فیئر ٹرائل نہ ہونے پر احتجاج بھی ریکارڈ کرایا ہے. میڈیا کے 50 سے زائد لوگ جیل کے باہر ہیں, صرف 3 لوگوں کو کارروائی دیکھنے کی اجازت ملی, جبکہ پبلک کے نام پر 10 قیدیوں کو بھی سماعت کے دوران بٹھایا گیا. پبلک والے پلانٹڈ لوگ تھے. آج کی کارروائی کسی طرح سے اوپن ٹرائل نہیں تھی بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی تھی. مطلب بعد میں تو پی ٹی آئی کے جو وکلا تھے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو 10 لوگ اندر بٹھائے ہوئے تھے یہ وہیں سے اڈیالہ جیل سے قیدی لا کے جو ہے وہ یہاں پہ بٹھا دیے گئے کہ وہ پبلک والا کھانا جو ہے وہ پورا ہو جائے کہ لو جی پبلک بھی بیٹھی ہوئی تھی. لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, مطلب میڈیا کا رائٹ ہے, وہ جتنے بھی جرنلسٹ ہیں وہ 20 ہیں, 25 ہیں, 30 ہیں, 40, 50, 60, 70 جتنے بھی ہوں, سب کا رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ جا کے آبزرو کریں اس ٹرائل کو, کیونکہ کورٹ نے کہا ہے کہ یہاں پہ میڈیا کا ایکسیس ہونا چاہیے. تو لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایکسیس نہیں دیا جا رہا. علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے, بعد میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا میڈیا کے جو سارے لوگ کھڑے ہیں اور اندر نہیں جا سکے, جو آپ کے 3 چینلز کے لوگ کورٹ کے اندر آئے تھے, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آپ کی بڑی زبردست نمائندگی کی. انہوں نے کھڑے ہو کر جج صاحب کو کہا کہ ہم 3 آئے تو ہیں لیکن ہم جو ہمارے سارے میڈیا والے باہر کھڑے ہیں ان کی نمائندگی نہیں کر سکتے, یہ جائز چیز نہیں ہے. عمران خان نے آج پھر دہرایا میں ان کا صرف پیغام دینے آئی ہوں. ایک چیز جس کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ان پر جو دفعات لگی ہیں اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے, اور سزائے موت کیوں ہونے لگی ہے یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ سزائے موت میں یہ مجرم نہیں ہے. ان کا جرم یہ ہے کہ ایک عدد ڈونلڈ لو, اچھا اب آگے بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے, کہتے ہیں ایک عدد ڈونلڈ لو, اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے ڈونلڈ لو کا نام لینے کی, اس لیے جو کوئی یہ ویڈیو بنا رہا ہے پلیز آپ اندر سے مجھے ویڈیو دے دینا, کیونکہ جب میں ڈونلڈ لو کا نام لیتی ہوں سارے چینلز کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے. ویسے تمہیں میں دسنا ڈونلڈ لو کون ہے پاکستان کا, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ ایڈٹ کر دیں. یہ کیس انٹرنیشنل ہے, جب ڈونلڈ لو کا نام آتا ہے یہ کیس انٹرنیشنل ہو جاتا ہے. سائفر یہ ہے کہ ڈونلڈ لو نے ایک پیغام بھیجا تھا جنرل باجوہ کو, وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے چھپا کر بھیجا تھا. غلطی یہ ہوئی کہ قانون کے مطابق یہ وزیر اعظم کے پاس آ گیا اور وہ تھا ہی وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے. ڈونلڈ لو مشکل میں پھنس گئے. آج اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ڈونلڈ لو نے سازش کی تھی یا سازش کا پیغام بھیجا تھا پاکستان, تو وہ اپنی نوکری سے برطرف ہو جائے گا. تو سارے لوگ اپنی نوکریاں بچانے کے لیے آگے ہوتے ہیں. اگر ہمیں یہاں انصاف نہیں ملا تو ہم یقیناً امریکہ جا کر وہاں ڈونلڈ لو پر کیس کریں گے. ککھ نہیں ہونا. یہ اب بلا وجہ کی ہوائی جو ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کوئی ڈونلڈ لو کے کیس آپ کے 100 دفعہ جا کے کیس کریں, بلکہ اب کیوں کر رہے ہیں, آپ کو تو سال پہلے کر دینا چاہیے تھا. آپ کو تو سال سے بھی اوپر ہو چکا ہے نا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئے ہوئے. تو یہ تو 2022 کا مارچ 2022 کا واقعہ ہے, تو آپ کو اسی وقت جا کے کیس کر دینا چاہیے تھا. اب جا کے آپ کس چکر میں کیس کر رہے ہیں. لیکن چلیں ٹھیک ہے, میڈیا کی کنزمپشن کے لیے اس قسم کے بڑے بڑے دعوے کرنا جو ہے وہ چلتا ہے. انہوں نے کہا اور جنرل باجوہ کدھر ہیں, آئیں آ کر جواب دیں. پیغام تو ان کے لیے آیا تھا اور اگلے دن اس پیغام پر عمل درآمد ہو گیا. عمران خان نے 3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی. ایک تو لندن پلان تھا کہ عمران خان کو ہٹایا جائے. دوسرا, ساتھیوں سے پوچھا کہ دوسرا کیا تھا, تو زین قریشی جو شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا ہاں دوسرا تھا پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے, اور تیسرا نواز شریف کے کیسز ختم کیے جائے, اور ان سب پر اتنی تیزی سے عمل درآمد ہو گیا ہے. اچھا یہ جو ذرا میں پہلے آپ کو کبوتر کی خبر دے دوں وکیلوں کے حوالے سے. دیکھیے میں اس کے اوپر نا بڑی دیر سے میں کام کر رہا تھا. میں اس چیز پہ ذرا آئیڈینٹیفائی کر رہا تھا. میں اپنے چند ویلاگز میں تو آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت 2 دھڑے کام کر رہے ہیں. ایک وکیلوں کا ہے
اور ایک سیاستدانوں کا ہے. وکیلوں کا دھڑا جو ہے نا وہ پوری طرح پی ٹی آئی کے اوپر اب حاوی ہو چکا ہے. ظاہری بات ہے گوہر خان کو آپ نے چیئرمین آج ہو گئے, ذرا میں چلیں یہ بھی آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں. آج بلا مقابلہ جو ہے وہ انٹرا پارٹی سلیکشن ہو گئی اور گوہر خان صاحب جو ہیں وہ اب چیئرمین پی ٹی آئی بن گئے ہیں. تو ایک وکیل کو جو ہے وہ آپ نے بنا دیا. یہ وکیل اعتزاز احسن صاحب کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں. اینی وے, تو میری جو اتنی دیر سے جو چل رہی تھی نا, جو انویسٹیگیشنز چل رہی تھی, اس کے بعد اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. یہ میں آپ کو خود اپنا انالیسس دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں نے 3 مختلف گروپس پی ٹی آئی کے اندر آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. 3 مختلف گروپس. ایک گروپ ہے لطیف کھوسا, نعیم حیدر پنچوتا, شعیب شاہین. یہ 3 جو ہیں یہ ان کا ایک اپنا گروپ ہے, اور یہ گروپ جو ہے وہ بشرا بی بی کے کافی قریبی ہے, ٹھیک ہے. جو دوسرا گروپ ہے وہ ہے ان کا شیر افضل مروت صاحب کا. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بالکل اس گروپ سے الگ چل رہے ہیں, اور یہ والا گروپ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کی کاروائیوں سے, کارستانیوں سے زیادہ خوش نہیں ہے. اور خاص طور پہ یہ جو گوہر خان کی اناؤنسمنٹ ہوئی جس طرح شیر افضل مروت نے کی, اس سے بھی بہت ناخوش ہے کہ انہوں نے بیٹھے بٹھائے. اب جو پوائنٹ آف ویو میرے پاس آیا ہے وہ یہ ہے کہ جی ابھی 20 دن کا ٹائم پڑا تھا پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں. 20 دن کا ٹائم دیا گیا تھا. 5 دن کے اندر آ کے شیر افضل مروت اندر گئے, ملے ہیں, باہر آئے اور ٹک کر کے اناؤنس کر دیا, اور جی عمران خان نے کہہ دیا گوہر خان جو ہے وہ اگلا چیئرمین ہوگا. یار ابھی آپ کا کیس چل رہا تھا کورٹ کے اندر, ابھی تو اس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے, ابھی وہ فیصلہ اناؤنس بھی نہیں ہوا کہ کیا عمران خان صاحب کو جو توشہ خانہ کیس میں جو سزا ہوئی ہوئی ہے, جو آرڈر ہوا ہے, وہ معطل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ان کی نااہلی ہوئی ہے. آپ نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا. تو یہ والا گروپ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کی ان حرکتوں سے زیادہ خوش نہیں ہے. اور ایک تیسرا جو گروپ ہے وہ ہے حامد خان صاحب کا گروپ. اب حامد خان صاحب جو ہیں وہ وکلا پالیٹکس کے اندر ویسے ایک بہت بڑا نام ہے, ان کے اپنا بہت بڑا گروپ ہے سیاست کے حوالے سے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے سیاسی لنکس بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, کیونکہ بہت دیر سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, مطلب فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے تعلقات آن اینڈ آف خراب ہوتے رہے, ٹھیک ہوتے رہے, لیکن آج کل ٹھیک ہیں. تو ایک تیسرا گروپ جو ہے وہ بھی ہے, اور وہ جو امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر یا ٹکٹ دینے کے معاملات ہیں, اس میں حامد خان صاحب کا گروپ جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہوا ہے آج کل. تو یہ 3 مختلف گروپس ہیں جن کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ میرے اس ویلاگ کے بعد یہ آپ جب جا کے وکلا سے سوال کریں گے تو کہہ دیں گے کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور منصور علی خان غلط خبر دے رہا ہے. لیکن میں آپ کو پورا مصدقہ ساری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد یہ 3 مختلف گروپس جو ہے میں ان کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر چکا ہوں, اور ان 3 گروپس کے درمیان جو ہے وہ فرکشن اور کلیشز بھی ہو رہے ہیں, انٹرنلی ہو رہے ہیں, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا اب آ جائیں ذرا وہ انٹرا پارٹی سلیکشن جو ہوئی ہے, ذرا اس کے اوپر بات کر لیں. اس کے بعد میں شاہزیب خان زادہ کے حوالے سے بھی ذرا بات کرنا چاہوں گا. انٹرا پارٹی سلیکشن جناب ہو گئی, اور اس کے اندر کوئی مقابلہ کوئی نہیں تھا. لسٹ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کس کس نے کیا کیا بننا تھا. چیئرمین گوہر خان, سیکرٹری جنرل عمر ایوب, پنجاب کی پریزیڈنٹ ڈاکٹر یاسمین راشد, پنجاب کے سیکرٹری حماد اظہر, کے پی کے صدر علی امین گنڈا پور, اور پی ٹی آئی سندھ کے صدر جو ہیں وہ حلیم عادل شیخ, اور بلوچستان کے صوبائی صدر جو ہیں وہ منیر احمد بلوچ. یہ سارے نام جو ہیں یہ بلا مقابلہ ہی جو ہے وہ آج جیت گئے. لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ اس کے اوپر تنقید ہونا شروع ہوئی, اور جو سب سے مضحکہ خیز تنقید تھی وہ آئی نون لیگ کی طرف سے. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا انتخاب سلیکشن ہے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی میں ایک بار بھی سلیکشن کا عمل صرف 15 منٹ میں مکمل ہو گیا. عوام الیکشن کمیشنر اور اپنے پارٹی ورکرز کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی. نامعلوم اور خفیہ مقام پر یہ کیسا الیکشن تھا جس کا کوئی تجویز کنندہ تھا نہ ہی تائید کنندہ, ووٹر تھے نہ ووٹر لسٹ, پریزائڈنگ آفیسر تھا نہ الیکشن پروسیس. بانی رہنما اور کارکنوں کے خوف سے انہیں الیکشن پروسیس سے ہی باہر کر دیا گیا. اس پارٹی میں آمریت اور سلیکشن اسے کہتے ہیں, یہ جمہوریت الیکشن کمیشن اور پارٹی ورکرز سے سنگین مذاق ہے. اچھا میرے اس کے اوپر 2-3 گزارشات ہیں. ایک تو پارٹی ہونا دی, انٹرا پارٹی الیکشن ہونا دا, اور آپ کس چکر میں پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. مطلب چلیں میں کر سکتا ہوں, میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ ایک ڈھونگ ہی ہوا ہے, لیکن یہ ایک ایسا ڈھونگ تھا جس کے حوالے سے ان کے جو رہنما تھے وہ پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم برائے نام انتخابات کروائیں گے. انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی الیکشن کمیشن کو اگر یہ شوق ہے نا کروانے کا, ہم برائے نام کریں گے. بٹ آف آل دا پیپل مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی انٹرا پارٹی الیکشنز کی بات کر رہی ہے. مطلب آپ کے اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں اتنے شام الیکشنز ہوتے ہیں
جس کے اندر سب کو رزلٹ پتا ہوتا ہے. مطلب فار ایگزامپل آپ 50 اووروں کا ون ڈے میچ کھیل رہے ہوں, صبح جو ہے وہ 10:30 بجے پہلی گیند ہو اور آپ کو پتا ہو کہ شام کو 5 بجے رزلٹ کیا ہونا ہے. ایسا تو الیکشن ہوتا ہے آپ لوگوں کا, جس میں جو مرضی کر لیں, اینڈ میں پارٹی کا صدر جو ہے وہ یا کوئی شریف بنے گا یا بھٹو بنے گا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے تو الیکشن ایسے ہوتے ہیں. تو آپ کسی دوسری جماعت کے انٹر پارٹی الیکشن پہ کس بات کی تنقید کر رہے ہیں؟ اور آج مطلب یہ 2023 چل رہا ہے, آپ مجھے اٹھا کے بتا دیں مسلم لیگ نون کے کسی رہنما کے اندر اتنی جرت نہیں ہے, اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ 2033 میں اگر کبھی ہماری پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشن ہوئے نا تو کوئی شریف جو ہے وہ پارٹی کا صدر نہیں ہوگا. یہ تک نہیں کہہ سکتے. یہ اپنے رہنماؤں کو, اپنے کارکنوں کو, اپنے ووٹروں کو یہ یقین تک نہیں دلا سکتے کہ آج سے 10 سال کے بعد بھی مسلم لیگ نون کا صدر جو ہے وہ شریف خاندان سے نہیں ہوگا. یہ حال ہے. یہ اس طرح کی انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں آپ کے مسلم لیگ نون کے. اور سیم از دا کیس ود پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہر صورت میں وہ جسے کہتے ہیں نا ہر گھر سے بھٹو نکلے گا, بھٹو ہی نکلتا ہے چاہے جو مرضی کر لیں آپ. وہ ایک ڈبہ ہونا, ڈبے کے اندر مختلف پرچیاں, کمیٹیاں جس طرح ڈالی جاتی ہیں اکثر شہروں کے اندر, تو وہ پرچیاں ڈالی جائیں, وہ ایک ایسی پرچی ہے جیڑی پرچی کھولو گے وچوں بھٹو نکلے گا. تو اس طرح کے تو آپ کے انٹر پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں. تو ان دو جماعتوں کی جانب سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشنز کے اوپر. خدا کی پناہ. اور اس کے بعد اور کون اعتراض کر رہا ہے اس کے اوپر؟ اعتراض کر رہے ہیں جناب آئی پی پی, جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کی پارٹی. مطلب جو کسن مکی لے کے بندے کٹ کے تسی اپنی پوری پارٹی بنائی ہے. ٹھیک ہے, 4 بندے ادھر پھڑے, 2 ادھر پھڑے, 4 چپیڑا اینو پئیاں, 2 مکے انہوں پہ, 4 ٹھڈے اتھے مارے, اس کے بعد آپ کی پارٹی بن گئی اور آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پرویز خٹک صاحب کی جماعت, وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز آف آل دا پیپل, آپ کا تو نام بھی جو ہے وہ چائنا کاپی ہے. آپ کی پارٹی کا نام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز, آپ کا تو نام ہی جو ہے وہ چائنا کاپی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. تو نہ کریں, اچھا نہیں لگتا. مطلب آپ خود پہلے جمہوری ہو جائیں, اس کے بعد دوسری پارٹیوں کے اوپر اعتراض کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ بڑے شام قسم کے الیکشنز ہوئے ہیں, لیکن باقیوں کا بھی یہی حال ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب آ جائیں جناب پاکستانی ڈونلڈ لو, تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا. ہوا یہ کہ کل خبر آئی کہ نیب نے جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس کے اندر ریفرنس جو ہے وہ فائل کر دیا ہے. 8 لوگوں کے خلاف وہ ریفرنس فائل ہوا ہے. اچھا, اب وہ 8 لوگ کون ہیں؟ عمران خان, بشرا بی بی, شہزاد اکبر, زلفی بخاری اور ایک اور کوئی وکیل ہیں وہ ہیں. تو ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ فائل ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملک ریاض, علی ریاض, ان لوگوں کے خلاف بھی ہوا ہے. اب کل شاہزیب خانزادہ از اے ویری گڈ اینکر, میں ہمیشہ ان کی تعریف کرتا ہوں, جیو کے اوپر وہ پروگرام کر رہے تھے اور پروگرام کے آغاز کے اندر انہوں نے سب سے پہلے یہ خبر دی. اچھا, انہوں نے خبر دی کہ القادر ٹرسٹ کیس میں یہ جو ہے وہ ریفرنس فائل ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے نام جو ہیں وہ ہیں عمران خان, بشرا بی بی اور شہزاد اکبر اور زلفی بخاری, اور اس کے بعد باقی آ گیا. اس کے بعد آگے چل کے اس خبر کی تفصیلات میں انہوں نے پھر ذکر کیا اور اس میں عمران خان اور بشرا بی بی اور اب یہ جو تھا, یہ کیوں ہو رہا تھا بار بار؟ یہ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ بار بار ملک ریاض کا نام آ رہا تھا. اب شاہزیب اپنی پوری ہمت کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, صحافت کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ملک ریاض, علی ریاض کا نام لے رہا ہوگا, لیکن وہ آواز اس کی میوٹ ہو جاتی تھی. اور ابھی بھی آپ جا کے دیکھ لیجیے, شاہزیب کا پروگرام ابھی بھی پڑا ہوا ہے, اس میں آواز اس کی میوٹ ہو جاتی ہے. تو میری سمجھ سے بھائی مطلب چلو اودی برائی نہیں کر رہے, خبر ہی دے رہے ہو یار. اچھا, یا تو ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں نے اور دیگر نیوز بلیٹنز کے اندر میں نے دیکھی کہ جناب القادر ٹرسٹ کیس میں 8 افراد کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس فائل ہو گیا ہے. عمران خان, بشرا بی بی, شہزاد اکبر, زلفی بخاری اور دیگر افراد. وہ دیگر افراد پائن کون ہے کہ نہیں؟ مطلب نہیں نام لینا, ملک ریاض کا نام نہیں لینا, وہ علی ریاض ملک جو ہے اس کا نام نہیں لینا ان کے بیٹے کا. اچھا, اس کے بعد آج وہ کیا کہتے ہیں اخبار کے اندر خبر آئی, اخبار بھی اب آپ دیکھ لیجئے, یہ جنگ کے اندر جو ہے وہ خبر آئی ہوئی ہے. تو جنگ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ ملک ریاض صاحب کا نام ہی کوئی نہیں. اسی طرح ایکسپریس اخبار کے اندر بھی جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کا نام ہی کوئی نہیں. تو آپ ایک کام کریں نا, میں آپ کو آسان طریقہ دے, آپ جس طرح عمران خان کے لیے آپ لوگوں نے شروع کر دیا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی, تو آپ کہیں جی پاکستانی ڈونلڈ لو,
इंज कर लो, उन्होंने कोई तो रख लो। आप लोगों ने प्रॉपर्टी टाइकून रखा हुआ है। प्रॉपर्टी टाइकून बड़ा ट्रिकी किस्म का नाम है, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत से प्रॉपर्टी टाइकून है। बंदा की समझेगा? या तो आप कहते हैं बहरिया वाले प्रॉपर्टी टाइकून, चलो लोगों को समझ तो सके ना, तो नहीं करना चाहिए, बस काफ़ी हो गया। मतलब लोगों को इतना बेवकूफ़ मत समझें, इतना गधा मत समझें। लोग ना हंसते हैं अब इस बात के ऊपर, लोग हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर फिर सवाल उठाते हैं कि जनाब आप लोग मलिक रियाज का नाम ही नहीं ले सकते। तो भाई हम तो लेंगे, हम तो इस चैनल के ऊपर लेंगे, और जो जिस तरह खबर होगी आपको उसी तरह ही रिपोर्ट करेंगे, ठीक। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।